ربی صاحب آج بھی ایک بہت اہم سوال تھا اور بہت ایسا جس نے میرے دل و دماغ کو پریشان کر کے رکھ دیا تھا، تو میں نے کہا چلے اس پر تھوڑی ڈسکس کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ خیر کرے۔ ایسا کون سا کوشچن ہے جو آپ کو پریشان کر رہا ہے؟ میں آپ کو بتاؤں ایسا کہ صحابہ کرام پر ایک ایسا الزام کہ انجینئر صاحب کی طرف سے آیا، اور وہ تو ان کا کام ہے، وہ تو صحابہ پہ تو تبرہ کرنا تو قدر خطرناک کہ انہوں نے ایک حدیث کا حوالہ دیا کہ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا کہ انہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا، اور الزام حضرت معاویہ پر ڈال رہے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں قتل کیا۔ تو اس کے بارے میں کچھ وضاحت کریں کہ کیا واقعی اس حدیث میں امیر معاویہ وہ ہے اشارہ ہے معاویہ کی طرف؟ یہ بڑا اچھالا جاتا ہے اس بات کو کہ تقتلک الفئۃ الباغیہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے عمار تجھے باغی گروہ قتل کرے گی۔ تو اب انجینئر مرزا صاحب اور اس طرح کے ذہن رکھنے والے اور بھی بہت سارے لوگ ہیں، مطلب میرے مراد آپ سمجھ رہے ہوں گے، جو صحابہ سے نالاں ہیں، صحابہ کا بغض رکھتے ہیں دل میں۔ ہاں، تو وہ کہتے ہیں کہ عمار بن یاسر کیونکہ حضرت علی کے لشکر میں تھے، تو اس کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے لشکر والوں نے مار دیا، تو اس لیے حضرت امیر معاویہ کا لشکر یہ باغی گروہ کہلایا۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہم جائیں گے، احادیث کو دیکھیں گے، تقتلک الفئۃ الباغیہ سے مراد کون ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دیکھیں تو حضرت عمار بن یاسر خود کیا فرما رہے ہیں۔ حضرت عمار بن یاسر ایک مرتبہ بیمار ہوئے، اور بیماری کی حالت میں کہنے لگے کہ انی لا اموت فی مرضی، کہ میں اپنی اس مرض میں، اس بیماری میں فوت نہیں ہوں گا۔ کیوں؟ کہنے لگے کہ حدثنی حبیبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تھا کہ انی لا اموت الا قاتلا بین فئتین مؤمنین، کہ میں دو مومنین کے گروہ کے درمیان شہید کیا جاؤں گا۔ اب یہ الفاظ پہ آپ غور کیجئے گا کہ حضرت عمار بن یاسر فرمایا دو فئتین مؤمنین، اب دو مومنین گروہ کے درمیان میں قتل کیا جاؤں گا۔ اب یہ دو مومنین گروہ کون ہیں؟ بخاری کی روایت 2704 نمبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خطبہ دے رہے ہیں، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے تھے تو آئے تشریف لائے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اٹھایا اور ساتھ ممبر پہ بٹھایا اور فرمایا ان ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا سردار ہے، لعل اللہ ان یصلح بہ بین الفئتین عظیمتین من المسلمین۔ اب بخاری کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ میرا بیٹا سید، یہ اس کے ذریعے سے اللہ مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں میں صلح کروائے گا، اور یہ واضح ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ یہ دو گروہ تھے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخاری کی روایت میں فرما رہے ہیں، اور اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں فئہ عظیمہ، دونوں کو، یہ بھی عظیم گروہ، حضرت علی کا بھی عظیم گروہ، یہ بھی مومن گروہ، یہ بھی مومن گروہ، یعنی کہ لسان نبوی سے ان دونوں کو عظیم ہونے کی فئہ عظیمہ کہا گیا ہے۔ عمار کو کہا گیا تو یہ فئہ باغیہ قتل کرے گی۔ اب یہ بات سمجھنے کی ہے نا یہاں کہ دونوں کو کہا فئہ عظیمہ ہے، امیر معاویہ کا لشکر بھی، حضرت علی کا لشکر بھی۔ اے عمار تقتلک الفئۃ الباغیہ، تجھے باغی گروہ مارے گا۔ عمار یاسر بھی کیا کہہ رہے ہیں کہ انی لا اموت الا قاتلا بین فئتین مؤمنین، دو مسلمانوں کے مومنین کے گروہ کے درمیان میں مارا جاؤں گا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو کہہ رہے ہیں فئہ عظیمہ ہوں گی، اور عمار تجھے باغی گروہ قتل کرے گا۔ یعنی کہ تو عمار کی جو ذاتی جو قول ہے اس میں بھی وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ان میں سے اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث نہیں تھی کہ تو دو مومنین کے گروہ میں سے ایک گروہ سے مارا جائے گا، ایسا نہیں، بالکل ان کے درمیان میں مارا جائے گا۔ مارے گا کون؟ تقتلک الفئۃ الباغیہ، وہ باغی گروہ تجھے مارے گا۔ اور لسان نبوت صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے لشکر کو فئہ عظیمہ کہا گیا ہے، فئہ باغیہ نہیں کہا۔ حضرت علی المرتضیٰ کے لشکر کو جہاں فئہ عظیمہ کہا ہے، ان دونوں کو کہا ہے۔ اب وہ تیسرا گروہ کون ہے؟ باغی گروہ۔ اب یہ حدیث میں آپ کے سامنے ترمذی میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی سند کو حسن کہا ہے، ابن حبان نے اس کو صحیح سند کہا ہے، علامہ البانی نے علی شرط مسلم، امام مسلم کی شرط پر اس کو صحیح کہا ہے۔ فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے یا عثمان لعل اللہ ان یکمسک قمیصا، کہ آپ نے یہ جو اتنی
وہ سند کا حوالہ دیا، یہ بات لوگوں کو سمجھ تو نہیں آتی لیکن وہ شور مچا تھا نا کہ ہمیں سند کا حوالہ دو. ہاں وہ کہتے ہیں ہمیں حوالہ دو، جس طرح انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ حالانکہ میں اب آگے ہماری یہ سیریز چلے گی نا تو میں بتاؤں گا کہ انجینئر صاحب نے ایسے ایسی احادیث کو کہا ہے کہ صحیح سند کے ساتھ ہیں، صحیح الاسناد، لیکن میں بتاؤں گا کہ وہ کیا ہے. ہاں وہ تو ہم نے پوچھا تھا، میں نے کویسچن کیا تھا، اس کے کچھ بندے آئے تھے فالورز میرے پاس، تو میں نے کہا صحیح الاسناد اور صحیح حدیث میں فرق بتا دیں، تو حضرت ابھی تک وہ واپس نہیں ہے. پھر تو یہ حدیث میں بتا دوں تو لعل اللہ ان یکمسک قمیصا، اے عثمان اللہ تجھے خلافت کی قمیص پہنائیں گے. اور ایک روایت میں ہے کہ ان کساک اللہ ثوبا، اگر اللہ تجھے خلافت کی قمیص جب پہنائے گا نا، فاراد المنافقون ان تخلعه فلا تخلعه، منافقین کہیں گے کہ خلافت کو چھوڑ، آپ نے خلافت کو نہیں چھوڑنا. تو وہ باغی گروہ جو منافقین کا عبداللہ ابن سبا کا گروہ تھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے خلاف بغاوت کر کے کھڑا ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لسان نبوت نے کہا اراد المنافقون، وہ منافقین کا گروہ کھڑا ہوگا، بغاوت کرے گا، باغی بنے گا، خلافت چھیننے کی بات کرے گا، تو نے خلافت چھوڑنی نہیں ہے. اسی باغی گروہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا. شہید کرنے کے بعد وہ باغی گروہ وہیں پر موجود ہے. اب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان صفین میں بھی وہی باغی گروہ موجود ہے. اسی باغی گروہ نے حضرت عمار بن یاسر جنگ چھوڑ کے نکل گئے، جانے لگے ہیں، ظہر کی نماز پڑھنے لگے ہیں. اسی باغی گروہ نے حضرت عمار بن یاسر کو دیکھا اور ٹارگٹ کیا اور ان کو شہید کیا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح کہ انی لا اموت الا قاتلا بین فئتین مؤمنین، دو مومنین کے گروہ کے درمیان تو عمار شہید ہوا ہے. کرے گا کون؟ تقتلک الفئۃ الباغیہ، وہ اراد المنافقون، منافق جو عثمان غنی کو شہید کریں گے وہی باغی گروہ ہو گئے. عمار تجھے بھی شہید کرے گا، دو مومنین کے گروہ کے درمیان آ کے تجھے شہید کر دے گا. یہ اتنی واضح بات موجود ہے، اس کے باوجود یعنی کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگانا، یہ سراسر ایک دل میں بغض ہے جو حضور علیہ السلام کے مبارک صحابہ پر ایک بغض ہے. اچھا، حضرت امیر معاویہ وہ صحابی ہیں جو کاتبین وحی میں سے ہیں، اور ان کی شان کو مجروح کرنا قرآن کو مجروح کرنا ہے. اچھا میں یہ بھی بتا دوں، امام ابو زرع رازی رحمۃ اللہ علیہ جو امام المحدثین ہیں، امام بخاری کے بھی استاد ہیں، جنہوں نے کہا کہ کوئی کسی بھی کہ ینتقص احد من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کسی ایک صحابی کی بھی شان گھٹائے گا فعلم انہ زندیق، وہ زندیق ہے. کیوں زندیق ہے؟ کیونکہ صحابہ نے ہمیں قرآن اور سنت پہنچائی ہے. اب جو قرآن و سنت پہ اٹیک کرنا چاہے گا، صحابہ پہ، ہمارے شہود پہ، گواہوں پہ اٹیک کرے گا. جب یہ بیچ میں سے چلے گئے تو پھر باقی پیچھے دین رہ کیا جاتا ہے. اچھا اس پہ ایک اور بات بھی آپ کو بتا دوں کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ، اب یہ جو بات کرتے ہیں نا کہ انہوں نے مارا تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے لشکر نے مارا، اور یہ کیونکہ ادھر تھے اس لشکر میں تو گویا انہوں نے مارا، تو اس لیے یہ باغی گروہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تاریخ صحیح کے اندر امام بخاری بھی اس روایت کو لے کر آئے ہیں کہ اس کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اس کو جو ہے شہید کیا گیا. نہیں، یہ روایت تاریخ صغیر میں تو وہ دوسری روایت ہے. اس کے اندر ہے کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ٹھیک ہے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی سے ایک مجلس میں جن صحابہ کے بارے میں کہا طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگ جمل میں یہ حضرت عائشہ کی طرف تھے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا دوسری طرف لشکر تھا، تو حضرت زبیر وہاں شہید ہوتے ہیں. اب ایک عرابی لے کے حضرت زبیر کا سر آتا ہے حضرت علی کے پاس، تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تبوا یا عرابی مقعدک فی النار من النار، کہا کہ اے عرابی اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. کیوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان قاتل الزبیر فی النار، کہ زبیر کا قاتل جہنمی ہے. تو اب حضرت عائشہ کے لشکر میں حضرت زبیر تھے، تو اب کوئی بدبخت یہ کہے کہ حضرت علی کے لشکر والوں نے زبیر کو مارا تو وہ جہنمی، یہ بکواس کرے گا. تو یہاں پر بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت زبیر کو جس طرح شہید کیا گیا وہی باغی گروہ تھا. حضرت زبیر کو مارا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان قاتل الزبیر فی النار، وہ جہنمی ہے، مارے گا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا اراد المنافقون، عثمان منافق ہوں گے جو بغاوت کریں گے. اور عمار کے بارے میں کہا تھا تقتلک الفئۃ الباغیہ، تو یہ باغی گروہ مارے گا. باغی بھی کہا، جہنمی بھی کہا، منافق بھی کہا، تو وہ واضح ہو گیا وہ گروہ کون سا ہے، وہ وہی عبداللہ بن سبا کا ٹولہ ہے جس نے عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے بغاوت کی ہے اور حضرت امیر معاویہ کے لشکر کو
فی عظیمہ کہا ہے، مومن کہا ہے، حضرت علی کے لشکر کو فی عظیمہ کہا ہے، مومن کہا ہے۔ مشاجرات صحابہ پہ ایک سیریز رکھیں گے، میں اس پہ گفتگو کروں گا، بڑی کھل کے گفتگو کروں گا انشاءاللہ۔ اور اس وقت جو یہ لوگ بات کر رہے ہیں نا کہ فیہ باغیہ سے مراد امیر معاویہ کا لشکر ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے شہید کیا ہے، تو ان کے لشکر نے کیا ہے، تو یہ اصل میں پتہ ہے کیا بات ہے، یہ اس باغی گروہ کی پشت پناہی کرنا ہے، اس کا دفاع کرنا ہے، اس کو چھپانا ہے کہ باقی گروہ واضح نہ ہو جائے عبداللہ بن سبا کا جس عثمان غنی کو شہید کیا ہے۔ یہ تو کہتے ہیں نا کہ اعتراض کسی اور پہ لگا رہے ہوتے ہیں، یہ اصل میں اپنے آپ کو بچا رہے ہیں، گروہ بچا رہے ہیں۔ پھر وہ گروہ بچ جائے جس کو اللہ کے نبی نے باقی کہا ہے، جس کو اللہ کے نبی نے اراد المنافقون کہا ہے کہ عثمان تجھے بھی شہید کرے گا، پھر عمار بن یاسر کو کہا ہے تقتلک الفئۃ الباغیہ، باقی گروہ موجود ہوگا تجھے بھی مارے گا۔ حضرت زبیر کے بارے میں کہا ہے کہ ان قاتل الزبیر فی النار، اے زبیر تجھے مارنے والا جہنمی ہوگا۔ تو پھر ان دو گروہوں کے بارے میں تو اللہ کے نبی نے واضح کہہ دیا فی عظیم ہے اور مومنین کے لشکر ہے، اور ان ھذا ابنی سید ولعل اللہ یصلح بی بین فئتین عظیمتین من المسلمین، میرا بیٹا سید ہے۔ تو اب کیا باقیوں کے گروہ پہ حضرت حسن بیعت کر رہے؟ اتنا بڑا الزام کہ سید کہا اللہ کے نبی نے۔ حضرت حسین نے جس کو حق پہ نہیں سمجھا، یزید کو اس کے ہاتھ پہ ہاتھ نہیں دیا، بیعت نہیں کی۔ یہاں پر تو حضرت حسن بیعت کر رہے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پہ، تو کیا باقیوں کے ہاتھ پہ بیعت ہوتی؟ تو یہ ایک بہت بڑا الزام ہے۔ جی بالکل۔ تو آج کی ہم گفتگو سے بالکل واضح ہو گیا ہے کہ کون سا گروہ جو ہے باغی ہے، اور آج کے لوگ جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگانا چاہتے ہیں، ان کا کیا مقصد ہے اپنے اس گروہ کی حفاظت کرنا۔ تو انشاءاللہ ہماری گفتگو اور یہ بھی کہتے ہیں انجینئر مرزا صاحب کے پاس اگر ان دلائل کا جواب ہو تو دے دیں، بڑی مہربانی ہوگی ان کی کہ جتنے آپ نے بلند کیے ہیں تو آج ہماری باتوں کا بھی جواب دیں جو دلائل سے ہم نے پیش کیے۔ آپ نے جو اس قدر عجیب گفتگو کی ہے جس کا کم از کم ایک سمجھدار انسان تو سن بھی نہیں سکتا اس کو، ایسی آپ نے عجیب باتیں کی ہیں، تو ہم انشاءاللہ آپ کی ساری باتوں کے جو بول کھولتے رہیں گے آہستہ آہستہ۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ راہ راست پر جلد لیں۔ جزاک اللہ خیر۔